عصر کی نماز کے وقت تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں سرکار پاک علیہ السلام گھرے ہوئے ہیں. صحابہ نے اپنے جھرمٹ میں سرکار کو رکھا ہے. اللہ اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب وہ جو حضرت حذیفہ تھے ان کی عمر بمشکل 15-17 سال کی تھی. وہ دور کھڑے رہے، بولے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، میں ان کی بیچ میں سے پھلانگتا ہوا چلے جاؤں تو بے ادبی ہو جائے گی. ادب سے کھڑے رہے. ادب ہی تو سنیت ہے. کھڑے رہے. اللہ اللہ. کھڑے رہے. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں دیکھتے رہے کہ حضور عصر سے مغرب تک صحابہ کے جھرمٹ میں رہے. پھر مغرب کی نماز ہوئی، حضور پھر عشاء تک جھرمٹ میں رہے. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نماز پڑھے اور حضور سے ملاقات کر کے جانے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی شریف کا چراغ بھی بجھا دیا گیا. اب حضور اپنے حجرے شریف کی طرف جا رہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار حجرے عائشہ کی طرف جا رہے. حضرت حذیفہ پیچھے سے آنے لگے، آہستہ آہستہ دبے ہوئے قدموں کے ساتھ. اندھیرا ہو گیا، مسجد کا چراغ گل ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام اپنا ایک قدم مبارک حجرے عائشہ میں بھی داخل کر چکے. حضور پوچھتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ حضرت حذیفہ ادب والے تھے، اس کے جیسے بے ادبی نہ تھے. حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہمارے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہے تیری مسلمانیت پر، لعنت منحوسیت ہے تیری زبان پر جو تو نبی کی عظمت کا انکار کرتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت حذیفہ خاموش کھڑے رہے، زبان ہلا کر جواب دینا بے ادبی محسوس کیے. اپنا نام بھی نہیں بتائے، کیونکہ اس کو خبر دی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے. جو ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے اس کو خبر دینا کون سی عقل مندی ہے. خاموش رہے. حضور خود جواب دینے لگے، انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہو؟ اب کہنے لگے نعم یا رسول اللہ. اللہ اللہ. نعم یا رسول اللہ. جی ہاں یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں. اللہ اللہ. آقا علیہ السلام پلٹ کر باہر آ گئے. حضرت حذیفہ سے ابھی بات شروع ہی ہونے والی تھی. حضور فرماتے ہیں حذیفہ جانتے ہو یہاں تمہارے اور میرے علاوہ ایک اور شے ہے، ایک اور ذات ہے. حضور حضرت حذیفہ ہاتھ جوڑ کر کہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اللہ. اللہ اللہ. تو حضور کہتے ہیں سنو حذیفہ، ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے. حضور اور حضرت حذیفہ کے علاوہ وہاں پر ایک خصوصی طور پر ایک آیا ہوا فرشتہ بھی موجود تھا. حضور کہتے ہیں سنو حذیفہ، یہاں ایک فرشتہ بھی ہے. اللہ اللہ. فرشتہ بھی ہے. اب میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے حذیفہ جانتے ہو یہ وہ فرشتہ ہے. اللہ اللہ. یہ وہ فرشتہ ہے جو آج پہلی بار زمین پر آیا ہے. آج پہلی بار زمین پہ آیا ہے اور استأذنا ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ اجازت لے کر. پہلی بار آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے. اور یہ فرشتہ ان یسلم علیہ، اور یہاں کھڑے ہو کے مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ. سلام پڑھنا کہاں ہے؟ ارے ہما کو پوچھ رہے بھائی، پان ڈبے پہ پوچھے تو جواب ملتا، لاری والوں کو آٹو والوں کو پوچھے تو ہمارے سے پوچھو جی کہاں ہے، ہم بتاتے. ان یسلم علیہ، اور یہ مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد حضور اور ایک بات سنو، فرشتوں کا کوئی نام نہیں ہے. یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے تو سب کے نام الگ ہے. اگر کسی کا نام ایک بھی ہے تو پھر اس کے والد کے نام میں ڈفرنس ہے. اگر والد کا نام بھی سیم ہو جائے تو دادا کے نام میں ڈفرنس ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے پہچان ہے، ہماری ایک پہچان ہے. ہمارا نام ہماری پہچان ہے. ہمارے ساتھ ہمارے والد کا نام ہماری پہچان ہے. ہمارے والد کے ساتھ قبیلے کا نام ہماری پہچان ہے. سلسلے کا نام ہماری پہچان ہے. ہم یہاں بیٹھے کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بیٹھا ہوا ہے، ہماری پہچان ہے. پیارے دوستوں، کوئی ناسک کا ہے، کوئی ادھر محلے کا، کوئی ادھر محلے کا، کوئی ادھر کے علاقے کا، کوئی ادھر کے علاقے کا، ہماری پہچان ہے. مگر سنو دوستو، فرشتوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. فرشتے کا کوئی نام نہیں ہوتا. فرشتے کا کوئی والد نہیں ہے.
فرشتے کا کوئی علاقہ نہیں ہے، فرشتے کا کوئی محلہ نہیں ہے، فرشتے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو اتنی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بے نام ہے، یہ بے نشان ہے، یہ بغیر پہچان کا ہے، مگر اس کو بھی میں اتنی اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ یہ آج پہلی بار زمین پہ آیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ ارے جس کی پہچان نہیں ہے وہ کتنی بار آیا؟ جو نبی جانتا ہو تو ناسک کا غلام کتنے مرتبہ گیا، وہ نبی کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ پیارے دوستو، میرے آقا کہہ رہے ہیں یہ آج پہلی بار زمین پر آیا ہے۔ اچھا اور ایک بات دیکھو، پہلی بار آیا سو والا پہلے کعبے کو جانا تھا اس کے جیسا نہیں بھائی، پہلے کعبے کو جانا تھا پہلی بار آیا سو والا، مگر نہیں، کعبے کو نہیں جا رہا ہے، پہلی بار آنے والا مینا کو نہیں جا رہا ہے، پہلی بار آنے والا صفا مروہ کی سعی کو نہیں جا رہا ہے، پہلی بار آنے والا زیارت مصطفیٰ کو آ رہا ہے، دیدار رسول کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ استأذن ربہ، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے، ابھی تو اس سے بات بھی نہیں ہوئی، انہیں ابھی سلامت کر رہا، حضور پورے حالات سنا رہے، اپنا علم غیب بیان کر رہے ہیں، حضور بیان کرتے کہہ رہے ہیں استأذن ربہ، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے، انہیں تو بولا نہیں، حضور بیان کر رہے ہیں تو پتا کیا چلا؟ آقا بتا رہے ہیں میں رہتا زمین پر ہوں مگر اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اس کی بھی خبر رکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ارے جو نبی زمین پہ رہ کے سدرا کی خبر رکھ لے، جو نبی زمین پہ رہ کے فرشتوں کی کیفیات کی خبر رکھ لے، وہ مدینے کی دھرتی پر رہ کر ناسک کے غلاموں کی خبر رکھے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ہائے ہائے ہائے، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، مدینے والے آقا سنتے ہیں، اور اس سننے والی ذات پر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا ہم کو دیکھتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اب اس سے کہتے ہیں، ساری کیفیت سنا دی حضرت حذیفہ کو، حضور کہتے ہیں اب کیوں آئے ہو؟ اب سب حضور بیان کر دیں تو مسئلہ وہاں بھی الگ نکالتا، اس لیے حضور جتنا بتانا ہے بتا کے بتا دیا، میں سب جانتا ہوں، اپنی خبر اپنی علم غیب کی خبر دے دی۔ اب اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یا رسول اللہ میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ بے شک امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور کہتا ہے یا رسول اللہ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں انہیں کہیں کو سنانے آپ حضور کو نہیں معلوم تھا؟ تھوڑا زور سے بولو نا جی، حضور کو نہیں معلوم تھا؟ وہ تو حضور حضرت سیدہ کائنات کی ولادت سے پہلے ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ خاتون جنت پیدا ہو رہی ہے، بطول کہتے ہی اس کو ہے جو جنت کی ملکہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی خاتون جنت، سرداران جنت پیدا ہو چکے ہیں، حضرت امام حسن و حسین ولادت پائے تو اعلان ہو چکا یہ سرداران جنت ہے۔ اب انہوں کہیں کو سنانے آئے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، اس لیے سنانے آئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس سے حضور خوش ہو جائے اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور حضور کو خوش کرنے کی ایک آسان طریقہ ہے، حضور کو خوش کرنے کا ایک آسان نسخہ ہے، آسان نسخہ، یہ نسخے پہ جو بھی عمل کر لیا حضور اس سے خوش ہو جاتے، آپ کرو آپ سے خوش، میں کرا میرے سے خوش، انہیں کرا اس سے خوش۔ کیا
آسان نسخہ ہے. حضور کے سامنے حضور کی اہل بیت کی تعریف کرے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں. جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے حضور اس سے خوش ہوتے ہیں, اور جو حضور کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرشتہ بڑا حکمت والا تھا, جانتا ہے حضور کو یہ بات معلوم ہے, حضور کے صحابہ کو معلوم ہے, اہل بیت کو معلوم ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت ہے, امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, مگر پھر بھی سنانے آ رہا ہے تاکہ سرکار سن لے اور خوش ہو جائے. سرکار خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہو جائے گا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب پتا کیا چل رہا ہے؟ یہ تو واقعہ ہوا, وہ سنایا, وہ بیچارہ چلا گیا. اب حضور نبی پاک علیہ السلام بھی اب جانے لگے. حضرت حذیفہ آقا علیہ السلام کی دستبوسی اور قدم بوسی کے ساتھ اجازت طلب کرنے لگے. طلب کر کے ابھی پیچھے پیچھے آگے ہٹ ہی رہے ہیں, پیچھے پیچھے ہٹ ہی رہے ہیں, مگر دل میں خیال تڑپ رہا ہے. جو خیال موجے مار رہا ہے, وہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. آتے وقت ماں نے کہا تھا, بیٹا تیری اور میرے مغفرت کی دعا کرا لینا, تیری اور میری مغفرت کی دعا کرا لینا. وہ تو گزارش میں رسول اللہ سے نہیں کر سکا, میری ماں نے کہا تھا دعا کرا لینا, میں رسول سے گزارش نہیں کر سکا. اور حضور جا رہے ہیں, یہ سوچ کر دل دھڑک ہی رہا ہے. حضور پلٹے, پلٹ کر کہا حذیفہ قد غفر لک و امک, جا جا, تیری بھی بخشش ہو گئی, تیری ماں کی بھی بخشش ہو گئی. آپ کی بھی بخشش ہو گئی, آپ کی ماں جان کی بھی بخشش ہو گئی, جائیے. حالانکہ آپ غور کرو, دعا کرانے آئے تھے, بولے نہیں, مگر میرے آقا کا علم غیب ہے کہ عاشق کے دل میں کیا دھڑک رہا ہے نبی جانتا ہے, نبی جانتا ہے. سرکار نے سنا دیا. اور کیا سنا ہے حضور؟ یہ نہیں بولے اچھی بات ہے حذیفہ جاؤ, میں تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت کی دعا کرتا نہیں بول رہے ہیں, پوائنٹ نوٹ کیا جائے, دعا کرتا نہیں بول رہے سرکار میرے, کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش ہو چکی ہے, مغفرت ہو چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتا کیا چلا یا رسول اللہ, وہ تو دعا کی تمنا لے کے آئے تھے اور بخشش کی خوشخبری لے جا رہے ہیں. بات کیا ہے؟ تو میرا ایمان کہتا ہے بات یہ ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کی مجلس سجی ہوئی تھی اور حضرت حذیفہ اس میں شریک ہو گئے تھے. تو جو ذکر اہل بیت میں شریک ہوتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے, وہ جو تمنا لے آتا ہے وہ بھی پوری کر دی جاتی ہے. اللہ اللہ, یہ ہے اہل بیت کے ذکر کی عظمت, یہ ہے اللہ والوں کے ذکر کی عظمت, یہ ہے آل مصطفیٰ کے ذکر کی عظمت. دوستو قربان جاؤ, کچھ بھی کر لو, کیا کرتے کرو آپ, مگر کبھی زندگی میں اہل بیت کا بغض نہیں رکھنا, سیدوں سے پنگا نہیں لینا, آل نبی کی مخالفت کبھی نہیں کرنا, چاہے وہ لاکھ کروڑ درجے کے گنہگار ہوں گے, کروڑ درجے کے گنہگار ہوں گے. گناہ کی وجہ سے ان کا رب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ کرے گا. کروڑ گناہ کرنے کے باوجود بھی نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے, نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ, اس نسبت کا ادب کرنا ہے. تا قیامت ادب کریں گے انشاءاللہ, احترام کریں گے انشاءاللہ. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستوں پتا کیا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا انکار کرنے والے جاہلو, تم نے نبی کو پڑھا کہاں ہے؟ تم نے تو نبی کو اپنی منحوس نگاہوں سے پڑھا ہے, اپنی گندی زبانوں سے پڑھا ہے, اپنے ناپاک قلب سے سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس لیے تمہیں نبی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ارے اگر سمجھنا ہے تو باہر بیٹھ کے باتیں مت کر, اندر آ, اندر آ, یہاں بیٹھ, 1000 کوشچن کر, 1000 سوال کر. خدا کی قسم علماء اہل سنت 1400 سال سے یہی کامہ کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات سن لو دوستو, کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہوں تو اولیاء اکرام کی ایک عظمت بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں. سنیں گے بھائی؟ ویسے تو آپ فجر تک بیٹھنے کا وعدہ کرے, پھر بھی میں اخلاقی طور پہ پوچھ لے رہا ہوں, بغیر پوچھے بٹھا دیے بولیں گے کہیں کل آپ. میرے دوستو حق اور ایمان سے بتاؤ,
یہاں پر علمی لوگ بھی بیٹھے ہوئے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، بیہقی، یہ جو نام ہم کتابوں کے سن رہے ہیں نا، آپ یقین مانیے یہ جو کتابیں ہیں ہندوستان میں آئی ہوئی بمشکل 200 سال ہوئے. کتنے سال؟ چلو اگر کوئی کھینچ تان کے یہاں سے وہاں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دلیلہ لا بھی لیا تو 300 سال. اس سے پہلے یہاں پہ بخاری نام کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی ہندوستان میں. کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا تو پڑھاتے کہاں تھے جی؟ مدرسہ ہی نہیں تھا. ہندوستان کے سب سے پہلے مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے جو حیدرآباد دکن میں ہے. اور جامع نظامیہ کو قائم ہوئے بمشکل 150 سال ہوئے. بمشکل 150 سال. اس سے پہلے اہل سنت کا بھی کوئی مدرسہ نہیں تھا. اس سے پہلے بدعقیدوں کا بھی کوئی مدرسہ نہیں تھا. صرف 150 سال ہوئے. اگر کوئی کھینچ تان کے یہاں سے وہاں سے لا بھی لیا تو حدیث ہندوستان میں آئی بمشکل 200 سال، حد ہو جائے تو 250 سال، 300 سال. مگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو کتابوں کی شکل میں آئی ہے، یہ روایت ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ جو حدیثوں کی روایت آئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. مگر اسلام آیا ہندوستان میں کتنے سال ہوئے؟ نہیں، 800 سال ہوئے. ہندوستان میں اسلام آیا 800 سال ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ ہند کے رہنے والے بھی صحابہ میں ہیں، مگر اس وقت پھیلا نہیں تھا اسلام. چند لوگوں تک آیا، اس کے بعد جو ہے پھر خاموشی اختیار ہو گئی. ہندوستان کے اندر اسلام ختم ہو گیا. کفرستان، کفری دور چلا. جب سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اب اسلام آیا نہیں، ابلنے لگا. ابلنے لگا. میرے غریب نواز 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنائے. تو اب میں پوچھتا ہوں، سرکار غریب نواز کے آئے 800 سال ہوئے، حدیث کے آئے 300 سال ہوئے، 200 سال ہوئے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب انہیں پوچھتا ہمارے سے یہ حدیث میں کہاں ہے، وہ حدیث میں کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. انہیں بولتا جو حدیث والا ہے انہیں مسلمان ہے. انہیں بول رہے جو یہ پڑھا انہیں مسلمان ہے، وہ مدرسے والے مسلمان ہیں، یہ مدرسے والے مسلمان ہیں، وہ مدرسے کا نام لے کے ڈھونڈوڑا پیٹ رہا. ارے میں بولا میرے پیارے ذرا غور تو کر، تو حدیث اب آئی، تفسیر اب آئی، یہ کتابیں اب آئے، فقہ اکبر اب آیا، منطق کی کتاب اب آئی، فلسفہ اب آیا، ساری کتابیں اب آئی. اب یہ جتنے لوگ جو کتابیں پڑھ رہے میرے بھائی مدرسوں میں، آپ پرنٹ ہو کے نکل رہے سوئے ہو. ذرا غور کرو میرے بھائی. اگر کوئی مسلمان آج حدیث کا نام لے کر ہمارے ایمان کو بہکا کر ہم کو اگر اولیاء اللہ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اتنا بڑا نادان کائنات میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ اے نادان، تو حدیث کی کتاب آج ہاتھ میں پکڑا. ہم نے کلمہ کسی حدیث کو پڑھ کر ہم کلمہ نہیں پڑھے، کسی تفسیر کو پڑھ کے ہم کلمہ نہیں پڑھے. غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے سو ہے، بختیار کاکی کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، نظام الدین اولیاء کے دسترخوان کا لنگر کھا کے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، حضرت محمد الحسینی بنڈا نواز کے شہر میں ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ہم کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو اولیاء سے توڑ کے ہم آپ کو حدیث سے جوڑنے کی کوشش کرتا. اور سون نادان، خدا کی قسم ہم حدیث تجھ سے آج سن رہے ہوں گے، لیکن یہ حدیث تو ہمیں غریب نواز نے سنایا ہے، یہ حدیث ہم کو اولیاء اللہ نے سنایا ہے، یہ حدیث علماء اہل سنت نے سنایا ہے. اور سن لے، تو 1 کروڑ حدیث لا لے، مگر ہم سے اچھا حدیث نہ تو سن سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. کیونکہ تو حدیث کی خالی عبارت کو پڑھتا ہے، اور ہم نے حدیث اولیاء سے ایسا پڑھی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے محدثین ان کی بارگاہ میں آتے، آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے حدیث سناتے. تو بزرگ ان کو دیکھتے، پھر آنکھ بند کرتے حدیث سننے کے بعد، اس کے بعد آنکھ کھول کر مسکرانے لگتے.
تو وہ صاحب وہ محدث لکھ دیتے ھذا حدیث حسن صحیح، اور پھر وہ بزرگ کے سامنے حدیث پڑھی جاتی، وہاں آنکھ بند کرتے، پھر اس کا جو ہے چہرہ پھیر لیتے، تو وہ لکھتے ھذا حدیث ضعیف۔ پوچھتے لوگ پریشان، اگر یہ کیا بھائی، یہ کیا ہے؟ حدیثوں کی صحیح ہونے کے لیے، ضعیف ہونے کے لیے اتنی محنتیں، اتنی روایات، اتنی جو ہے اس کے پیچھے تعویلات موجود ہے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی تحقیق موجود، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے سنو، وہ محدثین ہیں جو حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بحث نہیں کرتا بلکہ حدیث سن کر براہ راست مصطفیٰ کو سناتا ہے۔ حدیث سن کر مصطفیٰ مسکرا دے تو یہ مسکرا دیتے ہیں، اور یہ مسکرا دیں تو پتہ اس بات کا ہے کہ نبی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نبی ہی کا کلام ہے۔ یہ چہرہ پھیر لے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام مصطفیٰ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی نے بھی چہرہ پھیر لیا ہے۔ یہ اللہ والے میرے بھائی، انہیں آج یہ حدیث حالانکہ ہما کو ہولا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ارے نادان، ہم کون سی حدیث کا انکار کرے؟ تو بھی انکار کرنے والا ہے۔ تو ایک کتاب کا ماننے والا ملا ہے، تو خالی بخاری کا۔ ارے خدا کی قسم، اہل سنت حدیث کی 320 کتابوں کو ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس حدیث کا انکار نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو ہم جو مسلمان ہیں، یہ آج کل کے مولویوں کی حدیثوں کی باتیں سن کے ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے فیضان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بیٹھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ میں آپ سے اور ایک بات پوچھتا ہوں، میں آج حضرت شہنشاہ ناسک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو پہلے میں حضرت کے شجرے پر میری نظر پڑی، اور ہماری تحقیق بھی یہی ہوتی ہے کہ حضرت ہے کب کے، ہمارا یہی ہوتا ہے مزاج۔ تو جیسے میں نے دیکھا کہ آپ 1050 ہجری کے ہیں، تو لگ بھگ 400 سال پرانے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 400 سال پہلے یہاں کتنی آبادی تھی ہوں گی جی؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ حیدرآباد میں جو ہمارے پاس ایک بزرگ ہے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے امام حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں۔ کب کے ہیں؟ سرکار غریب نواز کے زمانے کے ہیں۔ ارے جب اسلام نہیں تھا، چند ماننے والوں کے لیے سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تقریباً 850 سال سے حیدرآباد کی دھرتی پر آرام فرما رہے ہیں۔ شہر ناسک میں شہنشاہ ناسک 400 سال سے آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا ہسٹری تو نکالو ناسک کی۔ 400 سال پہلے کون تھا یہاں پر مسلمان؟ گنے چنے تھے ہوں گے، نام کے مسلمان تھے ہوں گے، چند تھے ہوں گے، انگلیوں پہ جن کو گنا جا سکتا تھا اتنے مسلمان تھے، اتنی لاکھوں کی تعداد میں تھوڑے تھے۔ لیکن ذرا غور تو کرو، جب اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، مگر اللہ نے پھر بھی اپنے ولیوں کو یہاں کیوں بھجوایا؟ میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں بتایا گیا کہ حضرت مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اجی میں پوچھتا ہوں، جب یہاں لوگ تھے ہی نہیں تو مدینہ چھوڑ کے یہاں کہیں کو آئے حضرت؟ اللہ بتانا چاہتا تھا، اے شہنشاہ ناسک پیر صادق، ذرا تم جاؤ تو صحیح، ناسک میں بیٹھو تو صحیح۔ آج اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایک زمانہ آئے گا تمہارے ارد گرد لاکھوں غلاموں کو رکھا جائے گا، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، جب ان کو کوئی حاجت پیش ہوگی، جب ان کو کوئی کام آ جائے گا، تو وہ کسی ملا کے پاس نہیں، اللہ کے ولی کے پاس آئیں گے۔ کیا آج جتنے لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج سے 200 سال پہلے اتنے لوگ گئے تھے اتنے تو اتنے جائیں گے کہاں سے؟ 300 سال پہلے گئے تھے؟ نہیں گئے تھے، مگر رب کی نظر اس زمانے پر نہیں، اس زمانے پر تھی۔ رب جانتا تھا کہ چند ملا پیدا ہوں گے، کوئی حدیث کے نام پر ایمان کا بٹوارا کرے گا، کوئی قرآن کے نام پر ایمان کو لوچ کھائے گا، کوئی نماز کے نام پر ایمان میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ اے میرے محبوب ولی، تو یہاں آرام کر لے، کیونکہ تیرا فیضان چند مہینوں کے لیے نہیں ہے، چند سالوں کے لیے نہیں ہے، تا قیامت تیرا فیضان ہے۔ اے میرے محبوب، تو یہاں آرام کر لے، جو تیری بارگاہ میں آتا جائے گا
فیضان سے اس کا سینہ منور کیا جائے گا، اس کے قلب کو روشن کیا جائے گا، اور جب جب حدیث والے اس کو بہکانا چاہیں گے تیری دعا کی برکت سے اس کے ایمان کو بچایا جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائی 800 سال پہلے تشریف لائے حضور بابا شرف الدین صاحب قبلہ سہروردی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں۔ مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اتنے بزرگ حیدرآباد میں آرام کر رہے، سرکار غوث پاک کے 7 بیٹے حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں، عراق سے سفر کر کے آئے ہیں، حکم مصطفیٰ پا کر آئے ہیں۔ اس زمانے میں تو اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، آج ان کے ماننے والوں ان کی بارگاہ میں لنگر لگے ہوئے، ایک ایک دن میں 10-10 ہزار آدمی زیارت کرتے ہیں ان اولیاء اللہ کی۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ جتنی جماعت والے ہیں ان سے کہہ رہے کوئی ایسا علاقہ تو بتا جس میں اللہ کا ولی آرام نہیں کر رہا ہے، ایک ایسا علاقہ تو بتا۔ مگر میں ایسے علاقے آج آپ کو بتا دوں گا جہاں پر ابھی بھی آبادی نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے اسلام آئے، آج بھی آبادی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ میں پوچھا ارے جنگل میں بیچارے کہ بزرگ ہیں بھائی، جنگل میں بھائی کیوں آرام کر رہے ہیں، جنگل میں کیوں آرام؟ یہ ہم نہیں جانتے، وہ خدا جانتا ہے۔ اے محبوب تو یہاں آرام کر، قیامت کے قریب جب امتیں پیدا ہوں گی، لوگ پیدا ہوں گے تو وہ یہاں آ کے بسنے والے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے تجھے آج ہی سے یہاں لٹایا جا رہا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے میرے بھائیوں، اولیاء سے توڑ کر ہم خدا کی قسم نہ کامیاب ہوئے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک کامیاب ہوں گے، نہ قیامت کی صبح تک ہم سرفراز ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہم ہیں آج یہ اولیاء اللہ کے صدقے میں ہے، ہمارا جو اسلام ہے اولیاء کے صدقے میں ہے، ہماری جو دین کی دینداری ہے اولیاء کے صدقے میں ہے، آج جو حد میں تقویٰ ہے یہ اولیاء کے صدقے میں ہے، آج ہمارا جو معاملہ ہے خدا کی قسم یہ اولیاء کے صدقے میں ہے۔ ارے مجھے کہنے دو اے مہاراشٹر کے مسلمانوں سن لو، ہندوستان کی حکومت آج مسلمان کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، بعض لوگ ناپاک عزائم لے کر، ناپاک ارادے لے کر مسلمانوں کو روز کھانا چاہتے ہیں، مگر خدا کی قسم بال بھی بیگا نہیں کر سک رہے ہیں، بال بھی بیگا نہیں کر سک رہے ہیں، مسلمان کو جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں، مسلمان کو توڑ نہیں سکتے ہیں، مسلمان کو ستا تو سکتے ہیں مگر مٹا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مٹا سکتا؟ اس لیے کہ سن لے، مسلمان ایک اعلان نہیں ہے، مسلمان کے پیچھے بغداد والے غوث اعظم کا سایہ ہے، اجمیر والے غریب نواز کا سایہ ہے، دہلی والے نظام الدین کا سایہ ہے، ناسک والے شہنشاہ ناسک کا سایہ ہے، بمبئی والے حاجی علی کا سایہ ہم پر ہے۔ ہم کو نہیں مٹایا جا سکتا دوستو، خدا کی قسم ہم کو نہیں مٹایا جا سکتا، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر ہے، ورنہ ہمارے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے میرے بھائی، ہم میں پھر بھی شہنشاہوں کی طرح جی رہے ہیں۔ کیا بات ہے، شہنشاہ ناسک بول رہے ہیں بچوں میں ہونا، تم کیوں پریشان ہوتے؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، کس کو بٹھانا کس کو لٹانا وہ میری ذمہ داری ہے، تم کام کرو، جاؤ بیوی بچوں کا خیال کرو، سب میں دیکھ لیتا ہوں، بول رہے ہیں۔ دوستو اولیاء سے مضبوط وابستگی رکھو، اور خدا کی قسم خدا یہاں وہاں نہیں ملتا، در اولیاء سے ملتا ہے، در اولیاء سے ملتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اولیاء اللہ، اور شیطان کا توڑ اولیاء اللہ ہے، شیطان کا توڑ اولیاء اللہ ہے۔ شیطان جب رب کی بارگاہ سے نکل رہا تھا بول کے نکلا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا بہکاؤں گا بہکاؤں گا، اللہ والے جب بہکا لے بہکا لے، اللہ تعالیٰ بولے کیا کرتا کرو، چل نکل چچورے شرارت کرا، میں اللہ کیا بول رہا نہیں بول رہا ہوں، میں بازو والوں کو بول رہا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو، شیطان کی لڑائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے متعلق، پوائنٹ نوٹ کیا ہے بھائی، ذرا سنیں پلیز، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ شیطان کا جھگڑا تھا قانون الہی سے متعلق، آدم کی تعظیم سے متعلق۔ بھائی تو وہاں لڑ لینا تھا، ہمارے کو ایک بیچ میں لیا، ہمارے بارے میں بولا چھوڑ تو نہیں لوگ بہکا تو، ارے تو ہمارے نام پہ کیوں آ رہے بھائی تو؟
تو اس لیے ہمارے نام پہ آیا کیونکہ شیطان جانتا تھا اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے انہیں سمجھ گیا تھا انہوں نے بولا نہیں اللہ ان لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے، ان کو دوزخ میں لاتا ہوں گنہگار بناتا ہوں، بولے تو واپس بلا لیتا، کیا ہے کہ سمجھا حکال دیتے نا اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلا لیتا، سمجھا جا کے بولا اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاتا ہوں، اللہ بولا ایسا جا بہکا لے، بولے اور پریشان ہوگا آئی لے یہ پیتلا بھی فیل ہوگا بول کے۔ اکثر لڑائی ہوئی تو کیا کرتے دیکھو بچوں کی باہر سے لڑائی ہو گئی تو تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں کل بولتے تو باہر جان ڈر جاتے آئی لے میری لڑائی میرے بچوں کو مارتا کیا ہے کی سمجھتے، مگر انہیں بھی وہی پیتلا چلا، اللہ بولے چل دیکھ لے جا کیا کرتا کر لے جا میں دیکھ لیتا ہوں۔ پریشان ہو گیا، نکلتے نکلتے پوچھا مولا میں تیرے بندوں کو اتنا دوزخ میں ڈالتا ہوں، اتنا گنہگار بنا دیتا ہوں، بدکار کراتا ہوں، گندے کاما کراتا ہوں، بولا تو جو ہے اجازت دے دیا کر لے بول کے، مولا آخر بات کیا ہے مسئلہ تو بول، مسئلہ تو بول۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا رے نادان